خود جانا ہے اور خود جا کر بے طلبوں میں طلب پیدا کر. فرماتے کہ یہ آدمی کے نجات کا سبب ہے. یہ اپنا ہے، پرایا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، نہیں ہے. جب وہ ہمارے تعصب نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، کوئی ندوی ہے، کوئی قاسمی ہے، کوئی مظاہری ہے، کوئی رشادی ہے، کوئی شاہی ہے، کوئی فقیری ہے. فقیری بھی کوئی ہے کیا؟ شاہی کی وجہ سے بول رہا ہوں میں، فقیری بھی کوئی ہوگا. تو یہ جو ہمارے جو نسبتیں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ تفاخر کے لیے یا تعارف کے لیے؟ ہاں، تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں. صاحب میں ندوی ہوں، انا ندوی فلا کرب، کہ میں ندوی ہوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے. میرے مقابلے میں کوئی نہیں، میں ندوی کا فارغ ہوں، میں دارالعلوم ہوں، سے قاسمی ہوں. کوئی بھی کسی ادارے سے فارغ ہے تو یہ کوئی جو ہے تعلیق کی بات نہیں ہے، یہ تفاخر کی بات نہیں ہے، بلکہ تعارف کے لیے ہے. بھائی کہاں کے فارغ ہے؟ ندوی. کہاں کے فارغ؟ قاسمی. دارالعلوم سے فارغ ہے، ندوے سے فارغ ہے، مظاہر سے فارغ ہے، شاعری سے فارغ ہے. یہ تعارف کے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ کتابیں ساری وہی پڑھی ہم نے، اساتذہ الگ الگ ہوں گے لیکن کتابیں کون سی ہیں؟ سیفسیتا پڑھی سب نے، تبھی تو فاضل بنے. ہفتوں میں مشکات پڑھی، ساری حدیثیں سے گزر گئے. ہدایت کی چاروں جلدیں پڑھی، علوم عالیہ، علوم عالیہ اور عالیہ وہی پڑھے ہیں. کتابیں 19-20 ہو سکتی ہیں لیکن وہی سارا نصاب ہے ہمارا درس نظامی کا. تو لہٰذا یہ کوئی تفاخر کی بات نہیں ہے، تعارف کے لیے ہے. چنانچہ آدمی کسی سے بھی تعصب نہ کرے. ایک حدیث بھی میں سنا دیتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کوئی عالم کھڑے ہو کر مولانا اس کی سند بیان کیجیے. معلوم ہوتے ہیں سند کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے میں پہلے کہہ دیتا ہوں یہ حدیث احیاء علوم الدین میں ہے. امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے اور سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث بھی جس کا ضعف قابل تحمل ہو، شدید ضعف نہ ہو، اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے. فضائل میں، ترغیب و ترہیب میں حضرت فرماتے ہیں کہ راوی شاید حضرت ابو ہریرہ ہیں یا حضرت انس ہیں، راوی کا نام مجھے یاد نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ستۃ یدخلون النار بستۃ قبل الحساب یوم القیامہ. ترجمے کی ضرورت ہے. 6 آدمی، 6 سے بڑا 6 قسم کے لوگ 6 وجہ سے جہنم میں حساب سے پہلے چلے جائیں گے. وہ سب بات ہے. کیا کون ہے؟ ترتیب بھی ہو سکتا آگے پیچھے ہو جائے. اس میں فرمایا تجار بالخیانہ، تاجر جہنم میں جائے خیانت کر کے، مال میں ملاوٹ کرے گا، ایک مال دکھا کے دوسرا مال دے گا، ڈنڈی مارے گا، ویل للمطففین کا مزاح بنے گا. چنانچہ خیانت کر کے تاجر جہنم میں جائیں گے. آگے فرمایا والامراء بالجور. امارا سے مراد اصحاب حکومت، ارباب عہدہ، ارباب قراسی، ان کے ہاتھ میں زمام ہے، فیصلہ ہے. ایسے لوگ جائیں گے جہنم میں ظلم کر کے، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم بنا دیں گے. آگے تو ہوتا ہے قاتل مقتول ہے تو مقتول قاتل ہو جاتا ہے. ایسے ایسے ہیر پھیر ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے ظلم کر کے. وَأَهْلُ الرَّسَاتِقِ بِالْجَهْلِ، اہل الرساتی کہتے ہیں ٹھیڑے والوں کو. ہڈلی پھڑلی جانتے آپ کے، ہمارے ہڈلیاں ہیں اور دوسرے آندھرا وغیرہ پھڑلی ہے، پرلی ہے. تو ہڈلی پھڑلی کے جو لوگ ہیں جہاں پر خسرت دنیا والآخرہ کا مزاج ہے، یعنی نہ دین ہے نہ دنیا ہے، نہ دنیا ہے، خسرت دنیا والآخرہ کا. چنانچہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جہالت کی وجہ سے. آج بھی بعض علاقے آپ جانتے ہوں گے، ادھر ہی جو ہمارے علاقے ہیں اوپر کرناٹک کے مشرقی علاقے، ان میں آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے 2 سگی بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا ایک ساتھ، جو بالکل حرام ہے قرآن کی روح سے. ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. 2 سگی بہنوں کے ساتھ نکاح میں رکھنا اگر وہ حرام سمجھ کے رکھتا ہے تو گناہ تو ہے، حلال سمجھ کے رکھتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے.
دو ایسی عورتیں جن کا آپس کا رشتہ خالہ اور بھانجی کا ہے یا جو پھوپھی اور بھتیجی کا ہے، ان کو نکاح میں کوئی رکھا ایک ساتھ تو وہ بھی حرام ہے، حرام کاری ہے، وہ نکاح نہیں ہے، وہ صفا ہے۔ تو ایسی جہالت بہت ہے۔ تو لہٰذا عام طور سے دیہاتوں میں جو لوگ یعنی جہنم میں جائیں گے ان کی وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ آج بھی جو باطل فرق ہے، جتنے ہم نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو اپنا جا کر کام کرتے ہیں فرقے، وہ انہی دیہاتوں میں جاتے ہیں، نہ ان کو علم دین ہے، نہ ان کے پاس دنیا ہے، وہاں جا کر قادیانی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، اور کی مذہب میں داخل کر لیتے ہیں کہ آپ کا فلاں کام ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، پڑھائی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، ہم تمہارے مسئلوں کو حل کر دیں۔ یہ کہہ کر یہ مسلمان کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں۔ تو اہل الرصادیق بالجہل والدہاقین بالکبر، دہاقین کے معنی پردھان، چیئرمین، علاقے کا قبیلے کا بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے عربوں میں دیکھا ہے، یمن گئے اور دیگر الجزائر مختلف ملکوں میں یہ آج بھی سلسلہ ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں ہوگا اس طرح کا۔ وہ جہنم میں جائیں گے تکبر کی وجہ سے، ان میں بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے۔ پانچواں ہے العرب بالعصبیت، عرب جہنم میں جائیں گے عصبیت کی وجہ سے۔ عصبیت کی علماء فرماتے ہیں چار رگیں ہیں، لون ہے، لسان ہے، علاقہ ہے اور قبیلہ ہے۔ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں زبان بولتے ہیں، ہمارا فلاں رنگ ہے، اس طرح کہہ کر جو ہے اپنے کو یعنی برتر ثابت کرنا اور دوسرے کو جو ہے وہ نیچا ثابت کرنا، یہ تعصب ہے۔ جیسے اللہ معاف فرمائے، ہماری برادری میں تعصب تھوڑا آ گیا ہے، نہیں یہ بہاری ہے، یہ بنگالی ہے، یہ کرناٹکی ہے، یہ بنگلوری ہے، یہ بیجاپوری ہے، یہ باگل کوٹی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم سب ایک ہیں، کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہیں، اور علماء سب ایک ہیں، تعصب نہیں۔ اللہ تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعصب عربوں میں ختم کیا ہے۔ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، ایک مرتبہ 27 آدمی کی جماعت لے کر، جس میں 10 ملکوں کے لوگ تھے، جس میں عرب بھی تھے، سارے عرب تھے، میں ایک ہندوستانی عجمی تھا، اس میں علماء بھی تھے، غیر علماء بھی تھے، اور اس میں سوڈانی بھی تھے، مصری بھی تھے، یمانی بھی تھے، کویتی بھی تھے، اور مصر کے عالم بھی تھے، مدینے کے عالم بھی تھے۔ ہم لے کے چلے، جماعت میں جانا تھا، ہم کلکتہ کے راستے سے بنگلہ دیش، تو ایک عالم نے بڑے بیٹھ کر عجیب بات کہی، انہوں نے قسم کھا کے کہا، یا شیخ واللہ لولا هذه الجماعة، لولا هذه الدعوة، ولولا هذا الجهد لا نتصور ان نستمع رصيف واحد۔ لگے اگر یہ دعوت کی محنت نہ ہوتی، ہم عرب نہیں سوچ سکتے تھے کہ ہم سب یہ پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے۔ علماء بھی ہیں، بلکہ چاروں مذہب کے لوگ تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور بعض لوگ اہل حدیث بھی تھے، اور اس میں میں خادم تھا ہندوستانی۔ تو کہنے لگے واقعی تبلیغ کی برکت ہے، جیسے قرن اول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے، دعوت کے ذریعے اللہ نے تمام عرب و عجم کو، کالو گوروں کو، اور جو ہے انصار و مہاجرین کو، اوس و خزرج والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں شیر و شغل تھے، کفر کے بارے میں بڑے شدید تھے، سخت تھے، لیکن آپس میں بڑے رحم و کریم، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے تھے۔ فرمائے تبلیغ کی برکت نے جو سب کو جوڑ دیا ہے، ورنہ تعصب آج بھی دنیا میں بہت چلتا ہے۔ آخری بتا دوں برادری کون سی ہماری؟ کہنے لگے والعلماء بالحسد، علماء کے جہنم میں جانے کا ذریعہ چوری نہیں ہے، زنا نہیں ہے، کسی کا مال کھانا نہیں ہے، علماء کے جہنم میں جانے کا ذریعہ آپس کا حسد ہے۔ حسد نے علماء کو کھا لیا ہے۔ کہنے کے ساتھ اس کا بیان کیوں زیادہ مقبول ہوتا ہے، اس کی جمعے میں خطابت میں لوگ زیادہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی شہرت کیوں ہو رہی ہے، اس کو ٹانگ پکڑ کے کھینچو نیچے۔ تو گویا کہ ہم اللہ کی تفسیر پر راضی نہیں ہیں، یہ مطلب ہو جاتا ہے۔ تو اور بات کہیں اور نکل گئی، تو میں سنا رہا تھا کہ فالعدل فی الغضب والرضا، کہ آدمی کسی سے خوش ہو، ناخوش ہو، دوستی ہو، دشمنی ہو،
کہے کہ صاحب اگر میرے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف یا میرے کسی عزیز قریب کے خلاف بھی اگر بات جاتی ہے تو مجھے فیصلہ جو ہے اس کے خلاف ہی کرنا ہے اور دشمن کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، دیکھنا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ دوسری بات فرمائی والقصد فی الفقر والغنا، کہ آدمی کے پاس دولت کی ریل پیل ہو یا غریبی ہو تو ہر حال میں آدمی درمیانی راہ چلے، یعنی کہ مال ہے تو لٹا رہا ہے اور غریبی آ گئی تو آدمی بھیک منگا ہو گیا اور دستے سوال دراز کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ درمیانی چال چلنا ہے۔ اس سے آدمی کو فقر و فاقے سے اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے نجات ملی۔ تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کوئی دیکھے نہ دیکھے، خلوت ہو جلوت ہو، رات کا اندھیرا ہو دن کو اجالا ہو، مسجد کا ماحول ہو گھر کا ماحول ہو، آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ مولوی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر یوں پڑھے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ ہاں بات صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن بعض علماء فرماتے یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ علماء کا احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ علماء کی عزت کرتا ہے، یہ معنی لے جاتے ہیں، لیکن اصل معنی ہے کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ علم کی جو غرض و غایت ہے، علم کا نتیجہ اس ہمارا جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف ہی آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ یہ 9 ہو گئے، آخر کی جو باتیں مجھے بتانا ہے وہ کیا ہے؟ شح المطاع وهوى المتبع واعجاب المرء بنفسه، فرمایا ہلاکت کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آدمی کے اندر جو ہے وہ خواہشات کی پیروی ہو، خواہشات سے کسی کا دل عاری اور خالی نہیں ہے، خواہشات سب کو آتی ہے نا، لیکن خواہشات کی پیروی کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وهوى المتبع، ہر آدمی میں بخیلی ہے لیکن وہ شح المتبع، وہ شح المتبع، وہ فرمایا ایسی بخیلی، ایسا شح جو آدمی کو اس پر ڈال دے۔ ہمارے مولانا کہہ رہے تھے بخیلی سے مرتبہ آگے بڑھ کر شح کا ہے۔ بخیلی یہ ہے کہ آدمی کہے کہ میرا میرا ہے، اور شح یہ ہے کہ تیرا بھی میرا ہے، یعنی تیرے جیب میں اور تیری ملکیت میں اور تیرے بینک بیلنس میں جو کچھ ہے وہ بھی میرا ہے۔ چمڑی جائے جمڑی نہ جائے، جانتے ہیں چمڑی ہے، کنجوس مکی چوس کا محاورہ سنا ہے نا؟ ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا فیجی والوں میں، آسٹریلیا میں، تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا سمجھ میں نہیں آتا کنجوس مکی چوس کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا ان کو، دیکھو ایک آدمی بخیل تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، ایک چھوٹی سی کٹوری میں گھی رکھ کر دیکھ دیکھ کے کھا رہا تھا، پھر گھی دیکھا وہ کھاتا ہے، یہ بخیل ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اتفاق سے اس کٹوری میں ایک مکھی گر گئی، اور مکھی نکال کے پھینکنا نا، لیکن مکھی کو گھی لگا ہوا ہے، جیسے پھینکے تو منہ میں ڈال کے چوس کر وہ گھی لیتا ہے پھر پھینکتا ہے۔ یہ ہے کنجوس مکھی چوس، اتنا گھی بھی اس کا مکھی کو لگ کر چلا جائے وہ بھی اسے برداشت نہیں ہے، بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آخری بات جو میں اس حدیث کو سنانے کا مطلب کیا ہے، آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعجاب المرء بنفسه، کہ آدمی کسی مقام پر پہنچ کر یہ سمجھنے لگ جائے کہ صاحب اب مجھے میری بات آخری بات ہے، میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، میری سمجھ آخری سمجھ ہے، میں جو سوچتا ہوں میں جو سمجھتا ہوں کہتا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ اگر آدمی کے دل میں آتا ہے تو یہ آدمی کی ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے کہ آدمی کسی مقام پر پہنچ جائے، کسی مرتبے پہ پہنچ جائے، لیکن آدمی یہ نہیں کہہ سکتا اب میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا، میں اس پورے علاقے کا بڑا عالم ہوں، پورے صوبے کا بڑا عالم ہوں، میں پورے ضلع کا بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرتبہ بیان کیا، نبی کا بیان کیسے ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں متاثر ہو کر پوچھا کہ وہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، یعنی آپ ہی ہیں کیا؟ تو حضرت نے کہا انا اعلم، میں بڑا عالم ہوں۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ عالم کہنا چاہیے تھا، لیکن انا اعلم کہا تو اللہ کو حضرت موسیٰ کا جواب پسند نہیں آیا، اللہ جیسے خطاب ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ
تم نے علم کو ہمارے حوالے کیوں نہیں کیا؟ اللہ عالم کیوں نہیں کیا؟ ہمارے بندہ مجموع البحرین میں رہتا ہے، جو کچھ باتیں وہ جانتا ہے جو آپ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً راستے سفر مانگا اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ ان کا پتہ بتا دیے تاکہ میں ان سے جا کے ملاقات کروں۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں پورا بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور جو ہے سورہ کہف میں بھی سارا واقعہ موجود ہے۔ لہذا انہوں نے سفر کیا اور لمبا سفر کیا، اور یہ جگہ سورہ مچھلی گم ہو گئی اور یوسف بن نون جو خادم تھے وہ کہنا بھول گئے، آگے نکل گئے۔ پورا دن چلتے رات چلتے، اگلا جب دن ہوا صبح ہوئی تب کبھی ذرا بھوک سی لگ رہی، تعب ہو رہا ہے، ذرا لاؤ کھانے کو جو ہمارا کھانا تھا۔ تب انہوں نے بتایا حضرت وہ بھول گیا، شیطان نے بلا دیا۔ پھر واپس آئے، پھر ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کہ آپ کے جو علوم ہیں وہ میں آپ سے سیکھوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ مشہور واقعہ ہے نا، ہمارے علماء فرماتے ہیں حضرت خضر نے جو شرائط داخلہ رکھے کہ یہ شرائط آپ منظور ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارے علوم سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، تو سارے شرائط قبول کر کے، لیکن نبی ہوتا ہے، نبی کسی منکر کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ نبی نے 3 منکر دیکھے، ہر جگہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے نبی کی تقریر جو ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے، قولی اور فعلی، اور نبی کسی بات کو سن کر اور دیکھ کر خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، ورنہ نبی منکر کو دیکھ کر خاموش رہے یہ نبی سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ لمبا قصہ یہ مجھے بتانا کیا ہے، بولو حضرت خضر افضل ہے کہ موسیٰ افضل ہے؟ کون افضل ہے؟ بولیے۔ خضر، حضرت خضر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ وہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں، رجال الغیب میں سے ہیں، حیات ہے کہ انتقال ہو گیا، ان کے بارے میں تو یہ طے ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا نبی ہونا یہ منصوص فی الکتاب وہ سننا ہے۔ عالم یعنی وہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے اور کلیم اللہ ہے، اور 5 اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہے، لیکن اتنا بڑا نبی ایک غیر نبی کے پاس علم کے لیے جا رہا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایسا علم ایک ایسا دریا ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ایک جگہ سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے مولانا عالم کو بھی غیر عالم کے پاس جانا چاہیے؟ میں نے یہی جواب دیا کہ دیکھو ایک عالم موسیٰ نبی ہیں، غیر عالم کے پاس جا رہے ہیں، کہنا کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہم کہ میرے سے اللہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہماری جو معلومات ہیں وہ ہماری مجہولات سے تھوڑی ہے، مجہولات زیادہ ہے۔ لیکن بولو ہمیں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر بولے میری معلومات زیادہ ہے کہ مجہولات زیادہ ہے؟ بولیے کیا زیادہ ہے؟ تو مجہولات زیادہ ہے تو عالم ہونے کے جاہل ہوئے، تو جو باتیں میں نہیں جانتا وہ زیادہ ہیں، جو جانتا ہوں وہ تھوڑی۔ تو حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور جو ہے کہیں دیکھا بھی ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی، اس نے کئی مسائل پوچھے، حضرت نے کچھ کے جواب دیے اور کئی کے بارے میں لا ادری کہا۔ مولوی کے لیے سب سے مشکل مسئلہ لا ادری کہنا ہوتا ہے۔ حضرت نے لا ادری کہا، تو عورت نے کہا کہ آپ اتنے بڑے قاضی و قضات ہیں اور آپ کو حکومت سے اتنی بڑی تنخواہ ملتی ہے اور آپ کو جو وظیفہ ملتا ہے، لہذا آپ نے جو ہے یعنی آپ کس کی تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گئے کیا؟ کسی نے منتر پڑھا ہوگا، حضرت بیان ختم کر دیا، لو ہمارے پاس دوسرا میٹر ہے۔ تو حضرت سے اس نے پوچھا کہ آپ کس کی تنخواہ لیتے ہیں؟ لا ادری کہہ رہے ہیں۔ کیا جواب تھا؟ حضرت نے جواب میں فرمایا اماں ہم اپنی معلومات کی تنخواہ لیتے ہیں، مجہولات کی نہیں لیتے ہیں۔ اگر مجہولات کی تنخواہ لینے لگے تو خزانے خالی ہو جائیں گے، اتنی مجہولات ہماری ہیں، ہماری مجہولات زیادہ ہیں اور ہماری معلومات کم ہیں۔ لہذا آدمی کسی مقام پر پہنچ کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سارے علوم آ گئے ہیں۔
میں ایک بات عام طور سے عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کا عنوان ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی اصلاح اور اپنے بڑوں سے استفادے سے مستغنی نہیں ہے۔ اسی مقام پر پہنچ جائے، کہیں نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میری اصلاح ہو گئی ہے یا مجھے اپنے بڑوں سے استفادے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو یہ سوچے گا وہیں سے اس کی الٹی گیتی شروع ہو جائے گی، اوپر جانے سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ہر وقت اپنے بڑوں سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہماری تھی، اب آگے جو مفتی صاحب نے کہی ہیں وہ اصل بات ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ہر آدمی کا مقام، مرتبہ، قیمت اس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے بقدر ہے۔ اگر استاد اچھی طرح پڑھائے مطالعہ کر کے اور بچوں کو مطمئن کر دے تو بچے کہیں بھی ہمارا استاد واقعی استاد ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، بے مثال استاد ہے۔ اپنے مضمون کو ماشاءاللہ اتنا سمیٹ کر اس کے انداز میں، اس کے اتے افہام و تفہیم کا انداز ہے کہ بہت کم اساتذہ ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی محتمم کسی مدرسے کا محتمم ہے، اس کا تمام مدرسے کے نظام پر نگاہ ہے، اساتذہ کو دیکھتا ہے، طلباء کو دیکھتا ہے، مطلوب کو دیکھتا ہے، تعمیرات کو دیکھتا ہے، وقت پر تنخواہ دیتا ہے، دفتر میں آ کے اہتمام سے بیٹھتا ہے۔ ہمیں ایسا محتمم تو بہت کم ہے۔ تو جو آدمی اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھاتا ہے اس کا مقام مرتبہ ہے۔ ہم علماء ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ عوام سے متعلق ہے۔ عوام سے متعلق ہے کیا مانے؟ ہماری جو بھی محنت کا میدان ہے وہ عوام ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم امامت کرتے ہیں، بڑے اچھے امام ہیں، تو پیچھے پڑھنے والا کون ہے؟ بولو، عوام اس نہ ہے۔ اگر کوئی مقتدی میرے پیچھے نہ ہو عوام میں سے، میں امام ہو سکتا ہوں؟ میں بھی مقتدی ہو جاؤں، میں بھی منفرد ہو جاؤں گا۔ میں جو امامت کا درجہ مجھے ملا ہے وہ پیچھے عوام مصلیوں کی وجہ سے ہے۔ میں جو بہت اچھا ماشاءاللہ خطیب ہوں، میرا خطبہ پورے علاقے میں مشہور ہے مثال کے طور پر، لیکن خطیب خطبہ سننے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ کہاں کا خطیب ہوں؟ دور دیوار کو خطبہ دوں گا، میں کسے خطبہ دوں گا؟ میں بہت بڑا مفتی ہوں، مفتی اعظم ہوں، لیکن کوئی مستفتی نہیں ہے تو کسی فتویٰ دوں گا؟ میں دوں گا؟ میں بہت بڑا قرآن پڑھانے کا ماشاءاللہ ماہر ہوں، لیکن بچے نہیں عوام کے، کسے پڑھاؤں گا میں؟ کہ بڑا قاضی ہوں میں، لیکن کوئی بارات بھی نہیں ہے، دلہا بھی نہیں ہے، اور کوئی نکاح ہی نہیں ہے، پھر کسے نکاح پڑھاؤں گا میں؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے سارے محنت کے جو میدان ہے وہ عوام ہے۔ عوام کے بغیر ہم آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں گے کیا ہو سکتا ہمارا؟ تو میرے دوستوں، تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو عوام میں لانا ہے اور اوپر سے نیچے آنا ہے۔ نبی کس مقام پر ہوتا ہے؟ کتنا نیچے ہوتا ہے بات کرتا ہے۔ نبی شروع میں طالب ہوتا ہے، قوم مطلوب بن جاتی ہے، اور طالب کو جھیلنا پڑتا ہے۔ جیسے مدرسے میں تعلیم ہوتا ہے اسے جھیلنا پڑتا ہے، قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اساتذہ کی مار پٹائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، محتمم کی ڈانٹ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے کی کمی زیادتی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ طالب بنتا ہے۔ تو اس طرح نبی ابتدا میں طالب ہوتا ہے، قوم مطلوب بن جاتی ہے، اور نخرے کر کے، ناز کر کے، تکبر کر کے، ایبا کر کے، انکار کر کے بات ماننے تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن نبی خوشامد کرتا ہے، لگتا ہے کہ یہ نبی کی ضرورت ہے، حالانکہ ضرورت ان کی ہے۔ لیکن جب نبی مطلوب بن جاتے ہیں، جب قوم طالب بن جاتی ہے تو اب نبی مطلوب ہوتا ہے۔ اب حال یہ ہوتا ہے کہ نبی وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا ہے، نبی تھوکتا ہے تو تھوک نبی کا نیچے نہیں گرتا ہے، نبی کا پسینہ لوگ جمع کر کے اپنے لیے ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے خوشبو، اس سے بہتر خوشبو کوئی نہیں ہے۔ نبی کو کہ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہے، ایسے بیٹھ کے بات سنتے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ قوم طالب بنتی ہے، نبی مطلوب جب ہوتا ہے۔ پہلے اسی طرح انبیاء کے جو وارثین علماء ہیں ان کو بھی طالب بننا پڑتا ہے، قوم کو جھیلنا پڑتا ہے، قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے، قوم گالی دے گی اور قوم کے ملامت کرے گی۔ ایک عالم کہنے لگے یہ جو ہماری جو جماعت علماء کی یہ ملامتی فرقہ ہے۔ ملامتی فرقہ کیا مانے؟ ہم نہیں ملامت کرتے، لوگ ہم کو ملامت کرتے ہیں۔ ذرا کپڑے پرانے پہنے کے ایسا پرانا پڑا کپڑا پہن کے آیا ہے، ذرا ٹپ ٹاپ کا اچھا ماشاءاللہ صدری وغیرہ پہن کر رومال لگا کے شاندار چشمہ لگا کے مانا ابو شاما کی طرح کوئی آئے کہتے دیکھو کیا مزے میں مولوی ہے، کیا کاروں میں پھرتا ہے۔
یعنی اچھے ریتوں میں یہ لوگ نہیں دیکھتے، ذرا بند سمجھ کے وہ بھی نہیں دیکھتے، یعنی مولوی کو دیکھو ماشاءاللہ کار میں جا رہا ہے، وہ کیسی کار ہے مولوی، اس کا مطلب ہے مولوی جو ہے وہ فرشتہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ جو ہے اس کو کوئی ضرورت ہے، مولوی کو ہمیشہ چٹائی پر رہنا چاہیے، بھوکا مرنا چاہیے، پیاسا مرنا چاہیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ لہذا میرے دوستوں مولوی کو تو نبیوں کی وراثت میں ملامت ہی ملی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کام کریں گے تو کام ہوگا، ورنہ لوگ بخشیں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے جو ہے، جیسے آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے اور سنایا بھی ہوگا، ایک باپ بیٹے ایک جانور پر گدھے پر سوار ہو کے جا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کیسے ظالم ہے، یہ ایک جانور پہ دونوں سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھی مشورہ کیا، چلو بیٹا بیٹھ جائے یا باپ بیٹھ جائے، یہ چلتا رہے، چلنے لگے، آگے بڑھے تو کہنے لگے کیسا بے رحم باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ آگے بیٹا بیٹھ گیا، آگے چلے، لوگوں نے کہا یہ کیسا جو ہے بیٹا ہے، کیسا نافرمان بیٹا ہے کہ وہ اپنے ابا کو پیدل چلا کے خود کیا وہ گدھے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا چلو دونوں پیدل چلتے ہیں، اب پیدل چلنے لگے تو کہنے لگے گدھا ہے، کیسے گدھے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گدھا ہے اور پیدل جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی ایک ہی راستہ ہے، گدھے کو اٹھا لو۔ دونوں نے آگے پیچھے گدھے کو اٹھا لیا۔ اب کہنے لگے کیسے وہاں گدھے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے گدھے پہ سوار ہو کے جانا چاہیے، لیکن گدھے کو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ جو بھی کریں گے لوگ بخشیں گے نہیں۔ لہٰذا آپ گدھے پہ جائیں، تنہا جائیں، دونوں جائیں، گدھے کو اٹھا کے جائیں، لیکن قوم بخشنے والی نہیں ہے۔ یہ قوم کی زبان میں ہڈی تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا لوگ بخشیں گے نہیں، دو جائیں دیتے رہیں گے، لیکن ہمارے سامنے آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، امت کی خدمت ہے، یہ کرتے رہنا ہے، اللہ امید سے کام لے گے۔ تو میرے دوستو لمبی تھوڑی بات ہو گئی ہے، تشکیل بھی ہو گئی ہے۔ مولانا شبو شامان نے کہا علماء ہیں، ہم ملاقات کریں، میرا بھی یہ چاہ رہا تھا آپ حضرات کے نورانی چہرے دیکھیں، ملاقات کریں، پتہ نہیں پھر دوبارہ کب